حضرت سیدنا سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور دنیا والے بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے تو پھر دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا والے تجھ سے محبت کریں تو دنیا داروں کے مال سے بے نیاز ہو جا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے 3 دن میں 1,40,000 کلمات سے کلام فرمایا، اور ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے عمل کرنے والوں نے دنیا سے بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مالک تو ایسے لوگوں کو انعام کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کو مباح فرما دوں گا، پھر وہ جہاں چاہے اس میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور فرمایا کہ جو پرہیزگار ہیں، میری حرام کردہ چیزوں سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن میں سب کا سخت حساب لوں گا سوائے پرہیزگاروں کے، اور انہیں بلا حساب جنت میں داخل فرما دوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے ہے تو پھر اس کی صحبت اختیار کرو، اس کی صحبت میں بیٹھو کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو صاحب، اس لیے آج ہم دنیا داری اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں، دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب محبت کرے تو پھر اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی ہوگی۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کاروبار ہی بند کر دے، سارا کچھ ختم کر دے، نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری پر رب کے حکم کو ترجیح دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، لیکن جو ہی رب کا حکم آ جاتا تھا وہ سب کچھ وہی چھوڑ کر اللہ کے راستے کی طرف نکل پڑتے تھے۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہتھوڑا اٹھاتا ضرب لگانے کے لیے، ادھر سے آواز آ جاتی اذان کی، تو ہتھوڑے کو وہی رکھ دیتا اور اس ضرب کو ترک کر دیتا اور مسجد کی طرف چلا جاتا۔ تو اس لیے صاحب، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دنیا پر اپنے رب کے حکم کو ترجیح دے، حلال رزق ضرور کمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہی رب کا حکم آ جائے پھر سب کچھ چھوڑ کر جو ہے مسجد کی طرف نکل پڑے، دھوکہ دہی سے، جھوٹ غیبت سے، ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، تو یقیناً پھر رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وقت آئے گا کہ ہم سے محبت فرمائے گی۔ یہ احادیث میں ہمارے لیے پیغام ہے۔